بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دنیا قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 3 جون سن 1955 بمقام زیورچ۔ سن 1955 میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ میں مذکور کامیاب حکومت کرنے کے گر کے موضوع پر انگریزی زبان میں ایک بصیرت افروز خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ الرحمن الرحیم میں دوسری قسم کے گر بتائے ہیں، رب العالمین میں ایک قسم کے گر ہیں کہ الہی حکومت چونکہ ان باتوں پر مبنی ہے وہ اس لیے الحمدللہ کی مستحق ہے۔ اگر دنیاوی حکومتیں ان اصولوں کو قبول کر لیں تو وہ بھی الحمدللہ کی مستحق ہو جائیں گی، اور ان میں لڑائی جھگڑے اور فساد بند ہو جائیں گے اور ان کے دشمن باقی نہ رہیں گے۔ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، میں نے ان دنوں جمعے کا خطبہ ایک پرانی خواب کی بنا پر اس بات پر دینا شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی گورنمنٹ جس کی ہر شخص دنیا میں تعریف کرے اور جو کیپٹلزم کا بھی مقابلہ کر سکے اور کمیونزم کا بھی مقابلہ کر سکے، اس کے گر سورہ فاتحہ میں بتائے ہیں، اور یہ مجھے ڈلہوزی کے مقام پر آج سے 14-15 سال پہلے ایک سیکنڈ میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک فرشتے نے سنائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گر بتائے ہیں جن سے 2 قسم کی حکومتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور کلی امن قائم کیا جا سکتا ہے، اور وہی گورنمنٹ کامل تعریف کی مستحق ہوگی اور دشمنوں سے آزاد ہوگی جو اس تعلیم پر عمل کرے گی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی حکومت کن اصولوں پر قائم رہے، اور اسی لیے فرمایا کہ الحمدللہ، سب تعریفوں کے معنی ہیں سب قسم کی تعریفیں اور تمام لوگوں کی تعریفیں۔ تو کل لوگوں کی تعریفیں، خواہ وہ اس کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، اور خواہ وہ کسی ملک اور زمانے کے رہنے والے ہوں، اور پھر کسی ایک چیز کی تعریف نہیں بلکہ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، ہر ملک و ملت کی ربوبیت کرتا ہے اور ہر مذہب و دین کے ماننے والوں سے نیک سلوک کرتا ہے۔ اگر کوئی گورنمنٹ اس اصول پر چلے، یعنی اس کا فائدہ صرف اس کے باشندوں کو نہ پہنچے بلکہ دوسری قوموں کا بھی وہ خیال رکھے اور صرف ایک خاص قسم کے گروپ کا خیال نہ رکھے، جیسا کہ کمیونزم والے لیبر کا ہی خیال رکھتے ہیں یا امریکہ والے کیپٹلسٹ کا ہی زیادہ خیال رکھتے ہیں، بلکہ ان کے قوانین اور کوششیں ادنا اقوام اور غریبوں کی پرورش کے لیے بھی ہوں اور انہیں اونچا کرنے والی ہوں، اور امیروں کو بھی اپنی طاقت اپنے علم کے مطابق اور اپنے ذرائع کو استعمال کر کے فائدہ اٹھانے کے مطابق ہوں، تو ایسی ہستی کی سارے تعریف کرتے ہیں۔ اس کی تعریف مزدور طبقہ بھی کرے گا کہ وہ اس کا بھی فائدہ کر رہی ہے، اور مالدار طبقہ بھی کرے گا کہ وہ اس کا بھی فائدہ کر رہی ہے۔ جب کوئی حکومت سارے ملکوں کی خدمت کرے گی تو صرف روس اور امریکہ ہی اس کی تعریف نہیں کرے گا بلکہ ہندوستان والے بھی کریں گے، پاکستان والے بھی کریں گے، امریکہ والے بھی کریں گے، روس والے بھی کریں گے، جرمنی والے بھی کریں گے، کیونکہ اس کا فائدہ باہر کے لوگوں کو بھی پہنچے گا۔ آج میں دوسری آیت کو لیتا ہوں، یعنی الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ آیت 3 کو۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی تعریف اس لیے ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ جو رحمان اور رحیم ہوگا وہ ساری قوموں کی تعریف کا مستحق ہوگا۔ رحمان کے معنی قرآن کریم کی روح سے یہ معلوم ہوتے ہیں، یعنی اس کے استعمال کی روح سے جو قرآن کریم نے اس لفظ کا کیا ہے، اس کی روح سے یہ معنی ہیں کہ جس نے کوئی نیک کام اور کوئی خدمت نہ کی ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والا، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے وہ ذرائع مہیا کر کے دینے والا ہو جن ذرائع کی وجہ سے وہ اعلیٰ ترقی حاصل کر سکے۔ اور رحیم کے معنی یہ ہیں کہ ہر شخص جو کام کرتا ہے اس کے کام کا بدلہ متواتر جاری رہے۔ دنیا میں اس کی مثال پینشن میں ملتی ہے۔
یعنی ایک آدمی نوکری کرتا ہے، پھر 20 22 40 سال کے بعد وہ گورنمنٹ کا کام چھوڑ دیتا ہے تو اس کو پینشن مل جاتی ہے۔ رحیم کا یہی مطلب ہے کہ جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ جاری رکھتا ہے، بار بار دیتا ہے، تو پینشن ایک ادنا مثال ہے۔ قرآن کریم کی روح سے رحیمیت کے معنی پینشن سے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ پینشن تنخواہ سے آدھی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ وہ گزارے کے لیے کافی نہیں ہوتی، یا پھر بڑھاپے میں جو امداد دی جاتی ہے وہ بھی گزارے کے لیے کافی نہیں ہوتی کہ انسان آرام سے بڑھاپے میں گزارا کر سکے۔ صرف اتنا ہی ہوتا ہے جو اس کو ملتا ہے۔ مگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں گے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کریں گے انہیں جنت ملے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ سورہ ہود آیت 24۔ اور جنت کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے لہم فیہا ما یشاؤون، سورہ الفرقان آیت 17۔ نیز فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، سورہ حام میم سجدہ آیت 32۔ کچھ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی یا زبان پر آئے گی وہ انہیں مل جائے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے لیکن انسان اس کو زبان پر لانے کی جرت نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت برا مطالبہ ہے، تو باوجود دل میں خواہش ہونے کے چونکہ وہ بیان نہیں کرتا اس لیے وہ پوری نہیں ہوتی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان منہ سے ایک بات کہتا ہے لیکن دل میں جانتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں معنی بیان فرما دیے کہ جنت میں لہم فیہا ما یشاؤون بھی ہوگا اور وَلَکُمْ فیہا ما تَدَّعُونَ بھی، یعنی جو دل میں خواہش ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی اور جو منہ سے بیان ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ جنت کی ضروریات کا علم انسان کو یہاں تو نہیں ہوتا، انسان وہاں ایسی چیزیں مانگے جو اچھی ہوں اور اس کو مل جائیں گی، لیکن وہ ناواقفی میں یہ نہ سمجھتا ہو کہ وہ اس کے بیوی بچوں کے لیے بھی کافی ہوں گی یا نہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی مومن جس درجے کا مستحق ہوگا اس کے بیوی بچے اور اولاد اور ساتھی بھی وہیں رکھے جائیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقن بہم ذریتہم، سورہ الطور آیت 22۔ گویا نہ صرف اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا کہ اس کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی، بلکہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے دوست رشتہ داروں کی ضرورتیں بھی پوری کی جائیں گی۔ اب دیکھ لو پینشن کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ جنت ہمیشہ رہنے والی ہے، اور پینشن میں تو گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ کا اندازہ کرتی ہے، پھر پینشن مقرر کرتی ہے کہ اگر ہم اس کو پروویڈنٹ فنڈ دیتے تو عام طور پر اتنی عمر میں لوگ مر جایا کرتے ہیں، تو اس کا حساب لگایا اور اس کا سود لگا کر پیسے دے دیے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں وہ ہمیشہ ہی زندہ رکھے جائیں گے، گویا پینشن دائمی ہوگی۔ اول پینشن دائمی ہوگی، دوم پینشن اس کی سب ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہوگی، سوئم وہ پینشن ایسی ہوگی کہ اس کی ضرورتوں کو ہی پورا نہ کرے گی بلکہ سارے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرے گی۔ اگر اولاد بڑھتی چلی جاتی ہے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، تو پینشن والے کہیں گے کہ ہم نے کہاں سے حساب کر کے دینا ہے، مگر وہ فرماتا ہے کہ وہ سب بھی اسی مقام پر رکھے جائیں گے، اور جو حق اس کو دیے جائیں گے وہ ان کو بھی دیے جائیں گے جنہوں نے خدمت نہیں کی۔ اب کوئی گورنمنٹ جو دنیا میں ایسا سلوک کرے اور یہ کام کرے، کیا کوئی ہو سکتا ہے جو اس کی مذمت کرے؟ اول تو یہ کہ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں انہیں وہ سامان مہیا کرے جن سے وہ کام چلائیں، دوم یہ کہ جب وہ کام کریں تو اس کا بدلہ انہیں بار بار دے، پھر کام سے ہٹنے کے بعد بھی بدلہ ملتا رہے، پھر وہ بدلہ نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے بھی کافی ہو، اور نہ صرف یہ کہ کافی ہو بلکہ وہ بھی ایسی اچھی جگہ رکھے جائیں جہاں اس کو جو کام کرنے والا ہے رکھا جائے،
اور پھر یہ حالت 2-4 سال کے لیے نہ ہو بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو۔ ہمارے خالد فنک جو آئے ہوئے ہیں انہوں نے سنایا، چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے بھی سنایا کہ ہالینڈ کی گورنمنٹ اب یہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے ہاں اچھی صحت ہونے کی وجہ سے آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور موت کا ریٹ بہت کم ہو گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ بڈھوں کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے، اور بڑھاپے کی پینشن جو گورنمنٹ دیتی تھی وہ اب ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو اڑا دیا جائے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا بڈھوں کو مار ڈالیں یا ملک سے نکال دیں۔ تو گویا جو چیزیں ترقی کا باعث سمجھی جاتی تھیں وہی ان لوگوں کی تباہی کا موجب ہو گئیں۔ پہلے ان کی ترقی کا موجب یہ سمجھا جاتا تھا کہ برتھ ریٹ بڑھایا جائے اور موت کی شرح کو گھٹایا جائے، لیکن اس کے گھٹانے سے دوسروں کی مدد ختم ہو رہی ہے۔ تو الرحمن الرحیم میں دوسری قسم کے گر بتائے ہیں، رب العالمین میں ایک قسم کے گر ہیں کہ الہی حکومت چونکہ ان باتوں پر مبنی ہے اس لیے وہ الحمدللہ کی مستحق ہے۔ اگر دنیاوی حکومتیں ان اصولوں کو قبول کر لیں تو وہ بھی الحمدللہ کی مستحق ہو جائیں گی، اور ان میں لڑائی جھگڑے اور فساد بند ہو جائیں گے اور ان کے دشمن باقی نہ رہیں گے۔ اگر الرحمن الرحیم والی حکومت کو کوئی دشمن مٹانا چاہے تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ آپ بھی مرے۔ یہ تو ہمیں بتاتی ہے کہ نہ صرف کام کرنے والے زندہ رکھے جائیں بلکہ جو کام نہیں کرتے وہ بھی زندہ رکھے جائیں۔ اب اگر کوئی گورنمنٹ یہ طاقت اختیار کرے اور پھر اسے وسیع کیا جائے تو صرف اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ باقی لوگوں کے لیے بھی لازمی بات ہے کہ اس حکومت کا دنیا میں کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ ایسا پاگل کون مل سکتا ہے جو اپنے گلے پر آپ چھری پھیرنے لگ جائے؟ اگر دنیا اس اصول پر عمل کرے تو سارے جھگڑے کیپٹلزم اور کمیونزم کے ختم ہو جاتے ہیں۔ الفضل 22 جون سن 1955۔